ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ محرم کو امام حسین کی شہادت کے لیے جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلامی تاریخ کی بڑی شہادتوں میں سے ایک شہادت اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ہوئی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن نماز فجر میں پیش آیا، جس میں پوری امت مسلمہ کو بہت افسوس ہوا اور آپ کو اس حملے میں بہت گہرا زخم ہوا، اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن ایک محرم الحرام کو شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ ایسے صحابہ ہیں جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو عروج ملا۔ پیارے دوستو، خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق کی کنیت ابو حفص، آپ قریش کے سرداروں میں جاتی و خاندانی مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہے۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ کے راجر نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 3 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 سال کی عمر میں مشرف اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں کھلم کھلا نماز ادا فرمائی۔ آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام کی تمام اسلامی کاموں میں اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار ساتھی رہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ چنا، اور 10 سال 6 مہینہ 4 دن آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق اعظم کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، آپ نے ہی روضہ رسول بنوایا۔ آپ نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والے بشر نامی منافق کا سر قلم فرمایا تھا۔ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ آپ کی ہی خواہش پر ہوا تھا۔ نماز کے لیے اذان کا مشورہ سب سے پہلے آپ نے ہی پیش کیا۔ آپ ایسے صحابی گزرے جو خلیفہ ہوتے ہوئے بھی پھٹا ہوا کرتا اور پھٹا ہوا امامہ استعمال فرماتے تھے۔ بیت المقدس میں داخلے کے وقت آپ کے کرتے میں 14 پیوند لگے تھے۔ آپ نے آدھی دنیا میں بادشاہی کی۔ حضرت فاروق اعظم رات میں بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ اتنے طاقتور بہادر صحابی تھے کہ شیطان بھی آپ سے دور بھاگتا تھا۔ آپ جس راستے سے گزرتے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر حج سے لوٹنے کے بعد مدینے کے بازار میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز، جس کی کنیت ابو لولو تھی، آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین مغیرہ نے میرے ذمے ہر روز 2 درہم مقرر کیے ہیں، آپ ان میں کچھ کمی کرا دیں۔ آپ نے پوچھا کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ قریب 7 آنا روز۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، فرمایا کہ تمہارے پیشوں کو دیکھ ہوئے یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو کر چلا گیا، لیکن دوسرے دن صبح نماز کے وقت خنجر لے کر مسجد کے ایک کونے میں آ چھپا۔ صفے ٹھیک کر کے حضرت عمر نے روز کی طرح نماز پڑھانی شروع کی۔ اس ظالم نے چھپ کر حضرت عمر پر لگاتار 6 وار کیے۔ جب ناف کے نیچے گہرا گھاؤ آ گیا تو اس ہمتی خلیفہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زمین پر گر پڑے۔ نماز ختم ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً مرہم پٹی کی گئی، دوا دی گئی،
گھاؤ بہت گہرا تھا، اس لیے وہ بہت تیزی سے نڈھال ہوتے گئے۔ لوگوں نے جب محسوس ہوا کہ معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے، انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ ملک اور ملت کی تڑپ آپ کو آخری وقت میں بھی بے چین کر رہی تھی، تو آپ نے فرمایا خلیفہ کا فرض ہوگا کہ مہاجر انصار عرب کے جو دوسرے لوگ اور وہ عرب کے جو دوسرے ملکوں میں آباد ہیں اور غیر مسلموں کا دھیان رکھیں اور ہر طرح ان کے مال و جان کی حفاظت کریں۔ ان تمام نصیحتوں سے فارغ ہو کر آپ نے پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو یاد فرمایا اور انہوں نے کچھ وصیت کی، پھر انتقال فرما گئے۔ پھر حضرت عثمان، طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت علی نے آپ کو قبر میں اتارا۔ آپ کی آرام گاہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہل میں ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی ہمارے ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔